بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اما بعد، پیارے ساتھیوں، محترم دوستو، اللہ کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ ہم اور آپ نے اس اسلامی دعوی سینٹر بدیعہ جالیات ریاض المملکت العربیۃ السعودیہ کے دوارا قائم کیا گیا ادارہ اسلمت فعلمنی کے پہلا اور فرسٹ لیول کو مکمل کیا، اور اس میں ہم سب کامیاب رہے الحمدللہ۔ اب ہم آپ کے سامنے اس تعلیمی سلسلے کی دوسرا لیول اور دوسری کڑی ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات جس طرح سے پہلے دل لگا کر اس سے فائدہ اٹھا رہے تھے، اسی طریقے سے آپ پھر اس کا بھرپور لابھ اٹھائیں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسلامی تعلیم میں سب سے ویلیویبل چیز اور سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہے توحید، یعنی صرف اللہ کی ذات پر یقین اور سب کچھ اللہ کی ذات سے ہونے کا پورا بھروسہ ہمارے لیے سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ تو پہلے لیول میں بھی اس بارے میں کچھ باتیں آ چکی ہیں، اور اس دوسرے لیول میں ہم پھر سے پہلے اسی سبق کو لینے جا رہے ہیں۔ چنانچہ جو سلیبس ہمارے سامنے ہے اس کا دوسرا بھاگ آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسلامی عقیدہ کی اساس، یعنی اسلامی عقیدہ کا جو ہے بنیاد، فاؤنڈیشن اور اس کا جڑ۔ فرماتے ہیں دین اسلام جیسا کہ پہلے بتا چکے ہیں عقیدہ اور شریعت کا دوسرا نام ہے، اور ہم نے اس دین اسلام کے بہت سے احکام اور امور کی طرف پہلے ہی کچھ روشنی ڈال دی ہے، یعنی پہلے لیول میں آپ کچھ جان چکے ہیں۔ نیز اس کے ارکان کو ہم نے بیان بھی کر دیا ہے، جو اس کے احکام کے لیے بنیادی حیثیت اور مقام رکھتے ہیں۔ یعنی دین اسلام کے ارکان جو ہے آپ پچھلے لیول میں پڑھ چکے ہیں، اور وہ سب سے اہم اور بنیادی ہے۔ تو فرماتے ہیں ہم یہاں عقیدہ اسلامیہ پہ روشنی ڈالیں گے جن کی اساس 6 ہیں، یعنی اسلام کی بنیاد تو آپ پڑھ چکے ہیں، اب جو ہے عقیدہ اسلامیہ یعنی ایمان کے جو ہے ارکان کو اس لیول میں بیان کرنے جا رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ نمبر 1 اللہ پر ایمان لانا، اللہ پر ایمان۔ نمبر 2 فرشتوں پر ایمان۔ نمبر 3 اللہ کی کتابوں پر ایمان۔ نمبر 4 اللہ کے رسولوں پر ایمان۔ نمبر 5 قیامت کے دن پر ایمان، اور نمبر 6 تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان، یعنی تقدیر کے اچھے برے تقدیر کے اللہ کی طرف سے ہونے کا جو ہے ہمارا ایمان ہوئے۔ تو یہ تو ہوئی اجمالی طور پہ ان چیزوں کا بیان، جیسا کہ آپ نے یہاں دیکھ لیا۔ اب جو ہے فرماتے ہیں کہ ان اوپر لکھی اساس پر کتاب و سنت سے دلیل موجود ہے، یعنی یہ جو کچھ بتائی گئی ہے اس کے بارے میں قرآن اور حدیث سے دلیل موجود ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں قرآن سے دلیل لے لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب
ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 177 ہے، جس کا ترجمہ ہے ساری اچھائی. فرماتے ہیں ساری اچھائی مشرق و مغرب کی طرف منہ کرنے میں ہی نہیں ہے، بلکہ اچھا وہ شخص ہے جو اللہ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب اللہ پر اور نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہو. تو یہ ہو گئی دلیل ان میں سے بعض ارکان ایمان کی. کیا کیا اس میں آیا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان، 1، قیامت کے دن پر ایمان، نمبر 2، فرشتوں پر ایمان، 3، کتاب اللہ پر ایمان، 4، نبیوں پر ایمان، 5. تو 5 چیزوں کا جو ہے اس آیت پاک میں ذکر ہے. ایک چیز رہ گئی تقدیر. تقدیر کا جو ہے اس آیت میں نہیں ہے ذکر، تو اس کو جو ہے دوسری آیت میں اس کا تذکرہ ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا کل شیء خلقناہ بقدر وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر. ترجمہ بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقررہ اندازے پر پیدا کیا ہے، اور ہمارا حکم صرف ایک دفعہ کا ایک حکم ہی ہوتا ہے، جو جیسا آنکھوں کا جھپکنا. پھر سے اس کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے. فرماتے ہیں بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقررہ اندازے سے پیدا کیا ہے، اور ہمارا حکم صرف ایک دفعہ کا ایک ہی حکم ہوتا ہے، جیسے آنکھوں کا جھپکنا. تو اس میں جو ہے آ گیا تقدیر کا بیان، کہ فرماتے ہیں انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہر چیز کو ہم نے ایک مقررہ اندازے سے پیدا کیا ہے. تو تقدیر کا بیان اس آیت پاک میں آ گیا. اور آگے جو ہے وہ قیامت سے متعلق فرماتے ہیں وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، اور ہمارا حکم جو ہے، اللہ فرماتے ہیں ہمارا حکم آنکھوں کے پل جھپکنے کے برابر ہوگا. یعنی قیامت جو آئے گی تو پل جھپکتے ہوئے جو ہے دنیا تہس نہس ہو جائے گی اور قیامت برپا ہو جائے گی. تفصیلات انشاءاللہ آپ لوگ آئندہ ملاحظہ فرمائیں گے. تو یہ تو دلیل ہو گئی کس سے؟ قرآن پاک سے. اس کے بعد جو ہے دلیل دے رہے ہیں حدیث پاک سے. یعنی حدیث میں جو ہے اسلامی عقیدہ کی جو اساس ہیں، جو بنیاد ہے، ارکان ایمان جو 6 ہیں، ان کا ذکر حدیث میں بھی ہے. چنانچہ حدیث ہے عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد ثياب البياض الشعر شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت
قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه وإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن إمارتها قال أن تلد الأمة ربتها وقال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاه يتطاولون على البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليئا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواہ مسلم۔ تو یہ حدیث پاک ہوئی جس کو آپ نے ابھی عربی میں ملاحظہ فرمایا۔ یہ حدیث وہی حدیث ہے جو حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے کہ اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے اور کس طرح سے بے تکلفی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے اور ایک دم سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے اور ایک دم داڑھی ان کی سفید تھی، بال ان کے سفید تھے، اور اسی طریقے سے ان کے اوپر سفر کا بھی کچھ اثر نہیں دکھ رہا تھا کہ آدمی کہیں دور دراز سے آتا ہے تو اس کے کپڑے ٹیڑھے میڑھے، اس میں جو ہے کچھ گندگی دھول وغیرہ کچرے وغیرہ لگے ہوتے ہیں اور کہیں بل ٹوٹا وغیرہ ہوتا ہے، تو ایسا بھی نہیں تھا اور کوئی پہچان بھی نہیں رہا تھا ہم میں سے، صحابہ میں سے کوئی ان کو پہچان بھی نہیں رہا تھا کہ کوئی بازو والے ہوتے، تو یہ بھی بات نہیں تھی۔ تو یہ حدیث جبریل ہے، اس میں جبریل علیہ السلام نے انسانی شکل میں آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ جو ہے سوالات کیے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اتر دیا ہے، تو اس کو جو ہے اب ہم آپ کے سامنے اس کا ترجمہ جو ہے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک شخص اچانک ہم لوگوں کے پاس وارد ہوا، یعنی آیا، جس کا لباس انتہا درجے کا سفید و شفاف اور بال نہایت درجے کے کالے تھے، بال ایک دم کالے اور کپڑے ایک دم سیاہ سفید تھے، اس پر سفر کا کوئی اثر دکھائی نہیں دے رہا تھا، اس پر سفر کا کوئی اثر دکھائی نہیں دے رہا تھا، اور ہم میں سے کوئی بھی شخص اس کو پہچانتا بھی نہیں تھا۔ وہ آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا اور اپنے دونوں گھٹنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں گھٹنوں سے ملا لیا اور اپنی دونوں ہتھیلیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں رانوں پہ رکھ لی اور پھر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں بتلاؤ۔ کیا بولا؟ کہ مجھے اسلام کے بارے میں بتلاؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر صرف ایک اللہ، اور اس بات کی گواہی دو کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس بات کی گواہی دو کہ تو رسول اللہ تو تم اس بات کی گواہی دو کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر صرف ایک اللہ، اور اس بات کی گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برحق رسول ہیں۔ یہ جملہ کئی بار میں نے لوٹا دیا تو آپ دھیان سے سنیے گا، یہ جملہ آخری جملہ جو ہے یہ صحیح ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برحق رسول ہیں، اور یہی شہادت
اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ہے، اور دوسرے یہ کہ تم نماز کو قائم رکھو، تیسرے یہ کہ تم زکوٰۃ دیتے رہو، چوتھے یہ کہ رمضان کا روزہ رکھو، اور پانچویں یہ کہ خانہ کعبہ کا حج کرو اگر وہاں تک پہنچنے کی تمہارے پاس استطاعت ہے، یعنی شکتی ہے، اتنا دھن دولت ہے، اتنا پیسہ ہے کہ مکہ جا سکتے ہیں، تو وہاں جا کر کے حج کرنا ہے۔ اتنا جواب سن کر وہ شخص کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل درست فرمایا، آپ نے ایک دم جو ہے صحیح کہا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس بات پر تعجب ہوا کہ بہت تعجب ہوا کہ وہ آپ سے پوچھتا بھی ہے اور آپ کی بات کی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے دوسرا جو ہے کوشچن کیا، دوسرا سوال کیا، مجھے ایمان کے بارے میں بتلائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اور اللہ کے فرشتوں پر، اور اللہ کی کتابوں پر، اور اللہ کے رسولوں پر، اور قیامت کے دن پر، اور تقدیر کی اچھائی اور برائی پر۔ اتنا جواب سن کر پھر کہا، تم نے بالکل ٹھیک کہا۔ یہ جواب اس نے جیسے چاہا تو اس نے کہا آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ اس کے بعد پھر اس نے تیسرا سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے احسان کے بارے میں بتلائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، بس اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تو تم کو دیکھ رہا ہے۔ پھر چوتھا سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قیامت کے بارے میں بتلائیں کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے بارے میں سوال کیا گیا شخص پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی جتنا تم جانتے ہو اتنا ہی میں بھی جانتا ہوں، تم پوچھنے والے ہو اور مجھ سے پوچھا جا رہا ہے تو مجھے بھی اس کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ قیامت آئے گی، کب آئے گی وہ ہمیں بھی پتہ نہیں ہے۔ تو اس نے پوچھا، اچھا تو مجھے قیامت برپا ہونے کی نشانیاں ہی بتلا دیں، کچھ جو ہے اس کی علامت بتلا دیں کہ قیامت آنے سے پہلے کیسے حالات ہوں گے، کیا کیا صورتحال ہوگی جس کو دیکھ کے سمجھ میں آ جائے کہ اب قیامت آنے والی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لونڈی اپنے مالکن کو جنے گی، اور یہ کہ تم دیکھو گے کہ ننگے پیر ننگے بدن والے غریب و مساکین لوگ بکریوں کے چرواہے مکانوں کے بنانے میں ایک دوسرے پہ سبقت لے جائیں گے، یعنی غریب لوگ جو ہے اتنے دولت مند ہو جائیں گے کہ ایک دوسرے پہ بڑھ چڑھ کر جو ہے بڑھنے چڑھنے کی فکر میں لگے رہیں گے۔ اتنا جواب سن کر وہ شخص چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر خاموش بیٹھے رہے، پھر فرمایا، اے عمر، کیا تمہیں پتا ہے کہ وہ سائل کون تھا؟ وہ سوال پوچھنے والا کون تھا؟ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، اللہ اس کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ شخص کون تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جبرائیل تھے، تمہارے پاس آئے تھے تاکہ تم کو تمہارا دین سکھا دیں۔ یہ روایت جو ہے مسلم شریف کی ہے۔ تو یہ ہو گئی روایت، اس میں جو ہے تقدیر کے 6 چیزوں کا ذکر آ چکا ہے، یعنی جو آپ نے اوپر ملاحظہ فرمایا کہ تقدیر میں کیا کیا ہے، اللہ پر ایمان، نمبر 2 فرشتوں پر ایمان، نمبر 3 اللہ کی کتابوں پر ایمان، نمبر 4 اللہ کے رسولوں پر ایمان، نمبر 5 قیامت کے دن پر ایمان، نمبر 6 تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان۔ تو یہ 6 باتیں اس حدیث پاک میں آ گئی ہے۔
فرماتے ہیں کہ عقیدہ اسلامیہ کے 6 اصول، عقیدہ اسلامیہ کے یہ 6 اصول ہیں جن پر تمام رسولہ اس کی شریعتیں متفق ہیں۔ انہی اصولوں پر کتابیں نازل ہوئی اور ان اصولوں پر اعتقاد کے بغیر کسی آدمی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، اور ان اصولوں پر اعتقاد کے بغیر کسی آدمی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ ان اصولوں میں سے اگر کسی بھی اصول کا جو شخص نے انکار کیا وہ ایمان سے نکل کر کفر میں چلا گیا، یعنی اس کو جو کوئی انکار کرے گا وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا، اس کا ایمان برباد ہو جائے گا اور اس کے ایمان کا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کا سبق اتنے ہی پہ ہم ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔